Welcome to Maulana Muhammad Roshan Kasmi Fans YouTube channel. Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام بچے بلند آواز سے میرے ساتھ ساتھ دوسری پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اساتذہ کرام اور مدنی مدرسہ مسواڑی ضلع چمبہ کے عزیز اور علماء طلباء عزیز بچوں آج یوم عاشورہ ہے
عاشورہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ عشرہ سے نکلا ہے۔ عربی کی جو گنتی ہے اس میں عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربع چار، خمسہ پانچ، ستہ چھ، سبعہ سات، ثمانیہ آٹھ، تسعہ نو، اور عشرہ کہتے ہیں 10۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، 10ویں کو عاشورہ کہتے ہیں۔ تو جو محرم کی 10 تاریخ ہے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ محرم کا 10واں دن۔ آپ کے مدرسے میں آنے کا مقصد اور آپ کے والدین کے آپ کو مدرسے میں بھیجنے کا مقصد اور آپ کے استاذوں کے آپ کو پڑھانے کا مقصد اور مسلمانوں کے لیے آپ کے اور مدرسے کے اوپر خرچ کرنے کا، تعاون کرنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعلیم، اس کی تاریخ، مسائل دین قرآن کا اور اسلام کی تاریخ کا صحیح علم دے کر فارغ ہو۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ محرم کے اندر پیش آنے والے واقعات کا بھی آپ کو علم ہو۔ اس لیے آپ کے مدرسے کے استاذوں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے دن تھوڑی سی مجلس کر کے 10 محرم الحرام اور اس کے علاوہ اسی مہینے میں پیش آمدہ واقعات اور محرم کی اہمیت، اس کی تاریخ تھوڑی آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور پھر ذی الحجہ میں جا کر کیا ہوتا ہے، اونچی آواز سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کن کن بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، اسلامی مہینوں کے نام آپ حضرات کو یاد ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ذرا بلند آواز سے کہیں کہ پہلا مہینہ ہوا محرم الحرام، دوسرا صفر المظفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاولیٰ، چھٹا جمادی الاخری، ساتواں رجب المرجب، آٹھواں شعبان المعظم، نوواں رمضان المبارک، اور 10واں شوال المکرم، اور 11واں ذی القعدہ، اور 12واں ذی الحجہ۔ ذی الحجہ پہ جا کر اسلامی کیلنڈر پورا ہو جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، محرم الحرام۔ تو جن بچوں کو یاد ہے ماشاءاللہ شاباشی کے حقدار ہیں، اور جن کو یاد نہیں ہے ان مہینوں کے نام ان کو یاد ہونے چاہیے۔ کریں گے یاد انشاءاللہ؟ سارے بچے، جس طرح ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مہینے یاد ہیں، جس طرح ہمیں دیسی مہینے یاد ہیں، ساون، بھادو وغیرہ، تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی مہینے بھی یاد ہوں۔
کیونکہ اس سے ہماری بہت ساری عبادتیں متعلق ہیں، احکام متعلق ہیں۔ ہمیں مہینے کا نام یاد ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کون سا مہینے میں روزے رکھنے ہیں، کون سا مہینہ حج کا ہے، کون سے مہینے میں ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور کون سے مہینے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی کیا ہوں، یاد ہو۔ بہرحال کہ محرم کا مہینہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس دن 10 محرم کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور باغ مصطفیٰ کے پھول اور خاندان نبوت کے شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے اور لال، علی کے مرتضیٰ کے لخت جگر، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اہم ہے۔ لیکن صرف اس لیے محرم کے مہینے کو اہم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بے شک حضرت امام حسین کی شہادت کا المناک، دردناک، غمناک اور قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے کہ دلوں کے اندر یعنی غم پیدا کرنے والا یہ واقعہ لازماً پیش آیا ہے، یقیناً پیش آیا ہے، اور اس لیے بھی یہ اہم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی واقعات پیش آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی 10 محرم کے دن کی، عاشورہ کے دن کی اہمیت بیان فرمائی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یا اگر پیدائش ہو چکی تھی تو آپ کا بچپن تھا، اس وقت آپ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے، اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اہل کتاب اور پرانی امتیں، پہلی امتیں رکھتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا محرم کے، اور بہت سارے واقعات اس دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ بعض روایات میں آدم علیہ السلام کی مٹی اس دن جمع کی گئی، بعض روایات میں اس دن آگ کا مٹی کا پتلا بن کر تیار ہوا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پتلا بننے کے بعد عاشورہ ہی کے دن آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی۔ یہ بھی ہے کہ اسی دن انسان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام ہی اور حضرت حوا ہیں، تو گویا کہ ان کو زمین پہ جو اتارا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ بھی آتا ہے یہی وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی، یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد محفوظ رکھا، یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ابرہہ نام کے ایک بادشاہ نے کعبہ پہ حملہ کیا ہاتھیوں کو لے کر، اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخری پارے اما پارہ کی ایک سورت جو چھوٹی سورت ہے، عام طور پہ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، سورت الفیل، الم تر کیف فعل ربک، اس میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد نبوت بعثت کے بعد بھی بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال کا زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزرا خلافت کا، اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ضرورت پیش آئی کہ اپنی تاریخ یاد رکھنے کے لیے ہمارا سن اور ہمارا کیلنڈر الگ ہونا چاہیے۔ اگرچہ جو عیسوی کیلنڈر چلا آ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے وقت سے، جس کو آپ 2023 کہتے ہیں، یہ 2023 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھانے سے شروع ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو عام طور پہ یہ بڑا واقعہ تھا، ایک پیغمبر کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ جو انگریزی میں لکھا جاتا ہے AD وہ غلط ہے۔ انگریزی پڑھے لکھے لوگ 2023 لکھنے کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں AD، جس طرح ہم لکھتے ہیں عیسوی اینڈ کا نشان بناتے ہیں۔ AD کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ، آفٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، ڈیتھ کا مطلب ہوتا ہے وفات۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی تھی اور موت کو دے دی، اس لیے وہ لکھتے ہیں AD آفٹر ڈیتھ۔ اسلام کا عقیدہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ وہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے سکے، بلکہ جو آئے تھے سولی دینے کے لیے اللہ نے ان میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا۔ تو یہودیوں نے جس کو سولی دی وہ انہی کا آدمی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی۔ اس لیے ہم AD ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے۔ یہ ان بچوں اور ان لوگوں کے لیے میں نے بات عرض کی جن کی تعلیم اسکول اور کالجز سے ہوئی ہے کہ ہم آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ نہیں رکھتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کا تصور رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اسلام میں اور قرآن میں یہ کانسیپٹ اور تصور دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے امیر اور کمانڈر بنیں گے، پھر اسی دھرتی پہ ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، یہاں وہ ایک زندگی گزاریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ وفات ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں ایک قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے۔ اس روضہ پاک کے اندر ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے قدموں کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، ان سے تھوڑا سا پیچھے ان کے قدموں میں حضرت عمر کی قبر ہے، قبر مبارک ہے، اور ایک جگہ خالی ہے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ ہوگا ہمارا جس طرح اس پر ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے، اسی طرح اس پر بھی ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پھانسی نہیں دی گئی، ان کی موت نہیں ہوئی، وہ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے ہیں، وہ زمین پہ آئیں گے دوبارہ اور ان کو زندہ آئیں گے، یہاں زندگی گزاریں گے، حضور کے امتی بن کے آپ کے دین کو پھیلائیں گے، اور پھر اس کے بعد موت ہوگی اور حضور کے روزے میں دفن ہوگی۔ تو یہ بات میں نے آپ سے تھوڑی سی اس لیے عرض کی کہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سن چلا آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک سچے ہیں، بے شک ان کا سن بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن اللہ کے حبیب تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے کوئی ایسا سن شروع ہو جائے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔
اب صحابہ میں مشورہ ہوا کہ جس دن سے آپ کے پاس جبرائیل آئے تھے غار ہرا میں نبوت شروع ہوئی، اور پہلے نبوت سے ہی سال شمار کیا جاتا تھا، لیکن اکثر صحابہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ بنی اور اسی پر اتفاق بھی ہوا کہ نبوت تو ایک ایسی دولت ہے کہ جو بہت بڑی دولت، اس میں کوئی شک نہیں، اور پہلی امتوں کے پاس بھی ہوتی چلی آئی، لیکن کچھ دولتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم الشان طریقے سے عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت عطا فرمائی، اور ہجرت کے راستے میں اور ہجرت کے بعد اسلام کو بہت قوت ملی۔ اتفاق ہوا کہ ہجرت جس دن ہوئی ہے اس دن سے اور اس مہینے کو اسلام کے سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے۔ تو آپ نے ہجرت فرمائی تھی محرم میں، تو یہ طے ہو گیا کہ محرم کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ بنایا جائے؟ اونچی آواز سے، پہلا، ٹھیک ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہو؟ محرم۔ یہ صحابہ نے طے کر دیا، اور جو صحابہ طے کر دیں ساری امت کو حکم ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ٹھیک ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم کسی ایک صحابی کا پلہ بھی پکڑ لو گے تو پار ہو جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی، اس لیے کہ جو میرا صحابی ہے وہ ہدایت کے اوپر ہی ہے۔ تو صحابہ نے جو کر کے دکھایا، حضور نے جو صحابہ کو پڑھایا اور صحابہ نے جو حضور کو کرتے دیکھا وہی صحابہ نے کیا، اور وہی صحابہ نے امت کو بتایا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کو نہ مانے، یہ کہے کہ میں تو کسی صحابی کو نہیں مانتا، میں ڈائریکٹ حضور کو مانوں گا، تو وہ آدمی اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں قرآن سنایا، صحابہ کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو قرآن سنایا، دین سکھایا، سمجھایا، تعلیم دی، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تابعین نے آگے دین کو سکھایا، ان کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ تبع تابعین میں سے ائمہ مجتہدین نکلے جن کو 4 امام کہتے ہیں، ان کے آگے پھر ان کے شاگرد محدثین ہیں، مسائل والے فقہا ہیں، قاری ہیں، اور پھر یہ امت میں ایک کے بعد ایک اگلی نسل کو سکھاتا چلا آیا ہے۔ جس نے قرآن حفظ کیا اس نے پھر آگے حفظ کرایا، پھر اس کے بچوں نے آگے، شاگردوں نے آگے کرایا، آگے کرواتے آج امت تک قرآن پہنچ گیا۔ قرآن کی تفسیر بتائی ان کے شاگردوں نے، آگے بتائی، آج یہاں تک پہنچ گئی۔ اس لیے صحابہ جو ہیں امت کے امام، جب صحابہ نے طے کر دیا کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا تو سارے امت نے اس کو تسلیم کر دیا۔ اب اس محرم کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اور میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، ایک تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، مردہ، انہیں مردہ مت سمجھو کہ بھائی وہ ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے نہیں، تلوار لگنے سے، گولی لگنے سے ان کی روح ان کے جسم سے ضرور نکلی، لیکن وہ مرے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے نئی زندگی عطا کیا۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، چوتھے مہینے روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے بعد 5ویں مہینے، 6ویں مہینے لوگ لے جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، تو ڈاکٹر اس کی دھڑکن کو چیک کرتا ہے، بچے کی دھڑکن کو الگ چیک کرتا ہے، ماں کی دھڑکن کو الگ چیک کرتا ہے، رپورٹ دکھتا ہے ٹھیک ہے، بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہے، بچے کے دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے،
بچہ نہ ماں کو نظر آ رہا ہے، نہ باپ کو نظر آ رہا ہے، نہ دادا کو نظر آ رہا ہے، نہ دادی کو نظر آ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ ہے، زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہ ساری دنیا مانتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس کو اس لیے مار دیا گیا کہ یہ مسلمان تھا، جس کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے کفر کا کلمہ نہیں کہا بلکہ اللہ کو ایک مانتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا رہا، اسے پکڑا 200 گنڈوں نے، 500 گنڈوں نے، اس کو گریبان سے پکڑا، اس کو لٹا دیا اور اس کے اوپر چھریاں رکھ کے اس کو مارنا شروع کر دیا اور بول فلاں لفظ بول، وہ نہیں بولا اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شہید ہے اور یہ زندہ ہے، یہ قبر میں تم نے اس کو دفنا دیا، تمہاری نظر میں باقی مردوں کی طرح ہے، اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں باقی مردوں کی طرح نہیں ہے، یہ مظلوم تھا، اس کو کسی نکڑ پہ کسی جگہ پہ کسی گروپ کے لوگوں نے پکڑ کے اس لیے مار دیا کہ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کے مراحل شہید۔ تو شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، صحابہ تمنا کیا کرتے تھے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا۔ حالانکہ اللہ نے اس دھرتی پہ ایسی کوئی تلوار نہیں بنائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چھو سکے، ایسا کوئی لوہا بنا ہی نہیں۔ حضور کو بہت بڑی بات ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، حضرت خالد کو، سیف من سیوف اللہ، تو خالد کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد کو اتنا شوق ہے شہید ہونے کا کہ کئی دفعہ چند صحابہ کے ساتھ اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر میں چھلانگ لگائی ہے اس لیے کہ مجھے شہادت مل جائے۔ خود حضرت خالد فرماتے ہیں جب بستر پہ تھے، بستر پہ موت آئی ہوئی تھی تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا خالد کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو بہادر جرنیل تھے، زندگی میں جس جرنیل نے کبھی شکست نہیں کھائی، کبھی ہار نہیں ہوئی، جس کو وہ خالد تھے۔ جس لشکر میں چلے گئے، جس دشمن سے مقابلے پہ آ گئے، دشمن کے منہ پھیر گئے۔ اسلام کی تاریخ شجاعت کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ بہادری کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ عظیمت کی تاریخ ہے۔ اسلام کے اندر ایسے ایسے جیالے اور بہادر ہوئے ہیں، ایک ایک نے لاکھوں کا مقدر ہے۔ بڑے واقعات ہیں، میں آپ بچے ہیں، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے بار بار درمیان میں الگ الگ صحابہ کرام کے واقعات بھی بیان کیا کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میرے عزیز بچوں، ہمارے اساتذہ، ہمارے اس ادارے کا ایک مقصد ہے، ہمارے ادارے کا مقصد ہے، اس مقصد کے ذریعے سے اگر چند بچے بھی اس کے لیے تیار ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے کچھ دیکھنے کے کسی نعت پہ یا کسی تقریر پہ یا کسی کے 4 کمنٹ آ جائیں، 4 اس کو لائک کر، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کریں گے اچھی بات ہے۔ ہم آپ کو زندگی کا ایک مقصد دینا چاہتے ہیں، اس میں ٹائم لگے گا، آپ کے 10 سال لگیں گے، لیکن اس 10 سال لگنے کے بعد پھر آپ کی جو حیثیت ایک بنے گی، پھر جہاں بیٹھو گے انشاءاللہ تمہاری ایک قوت ہوگی، شان ہوگی، دنیا تم سے سیراب ہوگی، علم سے بھی، شجاعت سے بھی، فقاہت سے بھی، سمجھداری سے بھی، ایمانداری سے بھی، دیانت سے بھی، تمہاری ایک ایک بات پہ پورا علاقہ یقین اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھانے والا ہوگا، حق کی حمایت کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے۔ واقعہ بتا، ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین اگر مجھے 1000 اور مل جائیں لڑنے والے جنگجو سپاہی صحابہ تو میں ایران سے فتح کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کا نام ہے حضرت عمر بن مہدی کرب، ان کو بھیجا اور لکھا کہ یہ 1000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنے بھیجے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات؟ کتنے بھیجے؟ ایک، اور مانگے کتنے تھے؟ 1000، اور یہ کہا کہ یہ 1000 کے برابر ہے۔
اور بھیجا کس نے؟ عمر نے. وہ لمبے واقعات ہیں. اور حضرت ابن مہدی کرب کا یہ حال لکھا ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی. میں آپ بچوں سے کہتا ہوں خوب کھایا کرو. کھانا روکنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرو. آپ کا وزن بھی بڑھنا چاہیے، آپ کی ہمت بھی بڑھنی چاہیے، آپ کا علم بھی بڑھنا چاہیے، آپ ورزش بھی کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن مخلوق خدا کے فائدے کے لیے. عمر ابن مہدی کرب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جانور، اب مجھے یہ یاد نہیں، اللہ سے مجھ سے معاف فرمائے مجھے، کہ ہاتھی یا گھوڑا، لیکن ان دونوں میں سے پکا ایک ہے، اس کی پونچھ پکڑی. میری بات سمجھ رہے ہو آپ بچوں؟ پیچھے سے پونچھ پکڑی. گھوڑے نے ایسے پیر اٹھائے ہوئے تھے، اتنی طاقت تھی عمر ابن مہدی کرب کے اندر کہ گھوڑا اگلے پیر زمین پہ نہیں رکھ سکا. کیا سمجھتے ہو؟ گھوڑا بہت طاقتور ہوتا ہے. جنہوں نے گھوڑا پالا ان کو پوچھو. لیکن ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت ہو، اس کے بازوؤں میں اللہ نے اس کو کیسا شمشیر زن بنایا ہوگا. اس جب وہ تلوار مارتا تھا، حضرت ابن مہدی کرب کے بارے میں لکھا ہے کہ تلوار ہاتھی کے اوپر ماری، ہاتھی کو کاٹ کے اس کی سونڈ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. اللہ نے بڑی مضبوط بنائی ہوئی. گھوڑے کے مارتے تھے، کاٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. تو جس باطل کے سر پہ مارتے ہوں گے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے شجاع بنائے. ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں بڑی بات کی بات ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ ذرا اپنی تلوار کو دکھاؤ. عمر ابن مہدی کرب ہوگا تو تلوار دیکھی حضرت عمر نے، تلوار سمپل سی. حضرت عمر نے فرمایا تمہاری تلوار میں تو بات ہے اور تمہاری مشہوری بہت ہے، بہادری بہت ہے، میدان میں تمہارے کارنامے بہت ہیں. اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آج بھی جو مولوی بننے کے لیے کتاب پڑھائی جاتی ہے کسی مدرسے میں چہارم میں اور کسی مدرسے میں سوم میں، نفحۃ العرب اس کتاب کا نام ہے. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ لکھی ہے السیف بالساعد للساعد بالسیف. حضرت عمر بن مہدی کرب نے کہا تھا یہ حضرت عمر سے، السیف بالساعد للساعد بالسیف. کہا امیر المؤمنین تلوار بازو سے جچتی ہے، بازو سے تلوار سے نہیں ہے. ایک تلوار اچھی ہونی چاہیے، بازو چاہے جیسا مرضی ہو، نہیں. بازو اچھا ہونا چاہیے، تلوار چاہے جیسی مرضی. سمجھ رہے بچوں آپ؟ بازو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، طاقتور، مضبوط. جو مرد ہوتے ہیں نا وہ آئینوں کے آگے، شیشوں کے آگے زیادہ کرتے ہیں. یہ تو عورتوں کا کام ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد بال ٹھیک کر رہے ہیں، اپنا رنگ چیک کر رہے ہیں. اور عورتوں کا کام ہوتا ہے سنگار میں سے نکلنا. آئینے جواں مرداں حق گوئی وقے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہوگا. رومی ہو کہ راضی ہو، غازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے کرتا. تو فرماتے ہیں کہ مردوں کا کام ہوتا ہے مردانہ پن ہوتا ہے. وہ کشتیاں لڑتے ہیں، وہ 4 کلو کھاتے ہیں، وہ ساری رات محنت کرتے ہیں، وہ نوافل میں نہیں کرتے، وہ تلاوت سے نہیں کرتے، وہ اصحاب رسول کے واقعات پڑھتے ہیں. ان کا ذہن بڑا کشادہ ہوتا ہے، اپنوں کے لیے نرم اور باطن کے لیے گرم. اگر مسلم آپ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم. بات فرماتے ہیں کہ اگر یاروں کا اپنوں کا ہلکا ہو، اپنے ایمان والے ریشم کی طرح نرم، آپ اس کے بالکل نرمی. اور جہاں دشمن کا معاملہ پیش آئے وہاں قہر الہی بن کے. یہ صحابہ کے واقعات ہیں. حضرت عمر یہ تمنا کیا کرتے تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے ہیں. وہ حضرت خالد کی بات بتانے لگا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جب بستر مرگ پہ آئے تو خالد رونے لگے. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بڑی تمنا تھی مجھے شہادت کی طرف. شہید کا بہت اجر و ثواب ہے، شہید کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک سورہ مریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. تیسرے نمبر پہ شہیدوں کو رکھا ہے، پہلے نمبر پہ انبیاء، صدیقین اور شہداء، اور چوتھے نمبر پہ صالحین کو رکھا ہے. شہید کے بارے میں فرمایا اس کو گولی، تلوار، چھری لگنے کا اتنا سا درد ہوتا ہے جتنا کسی کو سیل چبھونے سے. شہادت کا اتنا اجر و قدر ہے، اتنا مرتبہ ہے. عام طور پہ آدمی مر جائے اسے نہلانے کا حکم ہے، اس کے کپڑے اتار کے کفن پہنانے کا حکم ہے. شہید ہو اس کے کپڑے نہیں اتار سکتے، اسے غسل، اگر وہ جنبی نہیں ہے تو غسل بھی نہیں دیا جاتا بہتے ہوئے خون کے ساتھ.
اسی انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور تاکہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہو، وہی خون والے کپڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کہے یہ دیکھو یہ بہتا ہوا خون میرے لیے تھا، یہ کٹا ہوا جسم میرے لیے تھا، یہ لگے ہوئے زخم میرے لیے تھے۔ حضرت خالد نے فرمایا میری تمنا تھی کہ میں شہید ہوتا، لیکن آج بستر پہ موت اور موت ہو رہی ہے۔ تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف دارالعلوم دیوبند کے تو جو اکابر بزرگ گزرے ہیں وہ اللہ کے بڑے عجیب اور برگزیدہ بنتے تھے۔ وہ کبھی کبھی جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے اور حضرت خالد کی یہ بات بیان کرتے تھے تو تھوڑا مستی میں آ جاتے تھے، اور بات میں خالد کی عجیب بات کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شہید کر دے۔ ارے جس کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ کی تلوار ہے، اس اللہ کی تلوار کو دنیا میں کون سی تلوار ہے جو کاٹ سکتی ہے؟ اللہ کی تلوار کو تلوار کاٹ سکتی ہے؟ نہیں کاٹ سکتی۔ تو نہ حضرت خالد پر بنا وجہ یہ تمنا کیا کرتے تھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے بھی یہ تمنا فرمائی کہ میں اللہ کے راستے میں مجھے شہادت ملے، پھر زندگی ملے، ثم احیا ثم اموت، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے۔ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عمر کی ایک تمنا تھی کہ میری تمنا ہے کہ یا اللہ، میری تمنا فرماتے تھے، دعا فرماتے تھے سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور حضرت عمر حضور کی مراد ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی کعبے کے پردے پر رکھ کے کہ یا اللہ، اسلام کے اوپر مکہ میں ہر روز ظلم ہوتا تھا، مسلمانوں کو غریب سمجھ کے، کمزور سمجھ کے مارنا، پریشان کرنا۔ تو ایک دفعہ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ دو بڑے پہلوان مجھے نظر آتے ہیں، ایک ابو جہل ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے پینچ قسم کا آدمی ہے، اس کی زبان بہت چلتی ہے، اور ایک طاقت کے لحاظ سے یہ خطاب کا بیٹا ہے، ایک ہشام کا بیٹا ہے۔ تو جس کو ٹھیک سمجھتے یا اللہ ایک مجھے دے دے، اسلام کی دولت دے دے، وہ کلمہ پڑھ لے تاکہ مسلمانوں کو بھی ذرا تھوڑا سا سہارا مل جائے کہ نہیں ہم میں بھی ایک شیر ہے۔ اور اگر کوئی بنا وجہ ظلم کرے تو ظالم کو پتہ چلے کہ آج اگر میں کسی ایک مسلمان کی چانٹا ماروں گا تو کل کو عمر بن خطاب کا مکہ چھیننے کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے۔ تو حضور نے دعا کی کہ وہ لمبا واقعہ ہے، اس وقت سے بیان کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب چلے تو تھے تلوار لے کے کہ حضور کو شہید کرنا ہے، لیکن اللہ نے حضور کے قدموں میں لا بٹھایا، کلمہ پڑھا، اور جس دن سے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا اس دن سے حضرت عمر نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ آج تک تو نماز چھپ کے پڑھی ہے، لیکن آج کے بعد نماز مسجد حرام میں پڑھیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ میرے نبی کو نماز سے بڑے عجیب بات ہے۔ لکھا ہے کہ جب حضور کو ساتھ لے کے چلے، ابو جہل کا گھر آیا تو صحابہ جا رہے تھے، حضرت عمر بھی چل پڑے، پھر برداشت میں واپس آئے اور ابو جہل کے دروازے پہ لات ماری۔ فرمایا ابو جہل، اگر واقعی ماں کا دودھ کیا ہے کسی کتیا کا نہیں کیا، آ روک، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے۔ یہ روایات میں وہ شام کی گھٹنا ہے۔ یہ کہا کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی اگر اسلام چھپ کے جیے گا تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ شیر تھا اسلام کا، لیکن محرم کی ایک تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ کتنی تاریخ کو بیٹے؟ آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ بات کہ نہیں، کیونکہ عمر وہ شیر ہے کہ جو حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق کے بعد ساری امت میں دوسرے نمبر کی فضیلت حضرت عمر بن خطاب حضور کے روضے میں ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ حضور ایک پہاڑ پہ تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے یوں مبارک ایڑی، برکت والی ایڑی، عظمت والی ایڑی، طہارت والی ایڑی، وہ پیر کے دن سے زیادہ مقدس یعنی پیر اس کائنات میں نہیں آئے۔ آپ نے یوں پہاڑ پہ ماری اور فرمایا جا ہی مل رہا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، دو شہید، دو ایک صدیق ہے اور دو شہید۔ لوگوں نے دیکھا کون کون ہے، تو نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور شہید دو کون تھے؟ تو دیکھا ایک عمر ہے ایک عثمان۔ کون سی شاید کہتے پنجابی کو وزیر شاہ اتے ہند دو، اب ایک فرشاں اتے ہند دو،
اے رہنے نال آقا دے تو پاوے پٹھ تے پاوے رو۔ دو وزیر آسمانوں کے ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو وزیر اللہ نے حضور کو دیے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ ان کی شہادت کا دن میں نے کون سا بتایا آپ کو؟ محرم کی پہلی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ۔ یہ ہمارے جگر کے یعنی اسباق ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ برقے اسلام کی تاریخ کے یہ برقے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت حمزہ کس دن شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کس دن شہید ہوئے، جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن آئے گا ہم پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جس دن حضرت حمزہ کی شہادت کا دن آئے پھر آپ کو بتائیں گے۔ اسلام کی تاریخ تو ان شہداء سے لبریز ہو رہی ہے۔ یہ یکم محرم کو پیش آیا، اس کے بعد اور بھی بڑے واقعات ہیں، لیکن پھر جو یہ 10 محرم کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا 3 دن تک دریائے فرات پاس میں بہہ رہا ہے، دریائے فرات پہ بھی پہرے لگا دیے یزیدی لشکر نے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے بلایا تھا کوفیوں نے، کوفیوں کی غداری، بدترین غداری، خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، یزید تو ہم نہیں ماننے کو تیار، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی فضیلت ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نواسے جانتے ہو اس کو بولتے ہیں بچے؟ جانتے ہو؟ دیوپرو جانتے ہو؟ دیوپرو سمجھتے ہو؟ نانے کا کیا ہوتا ہے؟ دیوپرو، اور دادے کا کیا ہوتا ہے؟ پوترو۔ دیوپرو تو سمجھ رہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے حضرت امام حسین کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس وقت دنیا میں 2 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو صرف یکم محرم سے 10 محرم تک چھاتی پیٹتا ہے، ہائے حسین، وائے حسین، یا حسین، چھریاں اور اپنے مارتے ہیں اور خون نکالتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اس طریقے سے مناتے ہیں، اپنے بال نوچتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ایک طبقہ برا، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو عورتیں بال کھول کے بین کرنے لگ جائیں، اپنی چھاتیاں پیٹنے لگ جائیں، مرد کپڑے کھول کے چھریاں مارنے لگ جائیں، ہائے اور بائے کرنے لگ جائیں۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ شہید ہوئے، ان کی عورتوں نے کبھی بین نہیں کیے، ان کے بچوں نے شکرانے ادا کیے، یا اللہ کا شکر ہے تو نے میرے ابو کو شہادت نصیب فرمائی، کل کو میں قیامت اگر مجھے شہادت نصیب ہو سکی تو قیامت کے دن میں بھی کہوں گا کہ میں شہید کا بیٹا ہوں۔ بچیاں خوش ہوتی تھیں، مائیں خوش ہوتی تھیں میرا بچہ شہید ہوا، عورتیں خوش ہوتی تھیں کہ میرا سہاگ اللہ کے راستے میں قربان ہوا، کوئی ماتم نہیں ہوتا۔ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے پیارے چچا کا، پھر کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا، اتنا دکھ لگا تھا حضور کو اپنے پیارے چچا کی شہادت کا کہ اس دکھ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے اس موقع پہ ایک ایسی قسم کھائی تھی، اللہ نے بعد میں آپ کو کے بارے میں روکا بھی تھا، میرے محبوب آپ نے غم کی شدت میں قسم کا، آپ نے فرمایا تھا جس طرح انہوں نے میرے چاچا کا حال کیا ہے، اور بہت یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ کی اس جگر کو چیرا گیا، اس کے ٹکڑے کی ہندا نے ان کو ایک اس میں ہار میں پرو کے گلے میں ڈالا تھا، شیر کے ناچی خوش ہوئی تھی حضور کی آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ آپ نے اس موقع پہ غم کی شدت میں قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں 70 قافلوں پر یہی ہوں، لیکن غم میں غصے میں آپ نے یہ قسم کھائی اور یہ بات تو بیان فرمائی، لیکن اللہ کی طرف سے جبرائیل آمین آئے اور آپ کیا کہا یا رسول اللہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں نے تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی صحابہ کی تلوار اٹھے گی ضرور، دشمن کے حلق کو کاٹے گی، لیکن مرے ہوئے کو آپ مر جاتا ہے اس کو نہیں، لیکن آپ کو دکھ، لیکن آپ نے صحابہ سے نہیں کہا کہ اپنی آپ اگر اشارہ کرتے تھے خدا کی قسم مدینے کی زمین گونجتی بین سے، عورتیں نکلاتی گھروں سے،
مدینے میں کوہرام برپا ہو جاتا، لیکن کوئی ماتم نہیں ہوا۔ کربلا کے میدان میں بھی جتنی شہادتیں ہوئی، لیکن نبوت کے خاندان، میرا ایمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، اور سچی تاریخ مجھے بتاتی ہے، ایک جھوٹی تاریخ ہے اسے چھوڑو، سچی تاریخ بتاتی ہے کہ خاندان نبوت نے بھی جن کو کوفیوں نے دھوکہ دے کے بلایا تھا، اگر تو پتا ہوتا لڑنا ہے سارا مدینہ اٹھ کے ساتھ آتا، عبداللہ ابن عمر حیات تھے وہ ساتھ آتے، صحابہ آتے، صحابہ کے بچے آتے، صحابہ کی عورتیں آتے، صرف 72 نہ آتے، 72,000 سے بھی زیادہ لشکر آتا۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی کہ حسین کا پسینے سے پہلے میرے جسم کا سارا خون جو ہے وہ بہہ جائے، لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آگے لڑائی ہونی ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ کوفے آؤ، آپ ہمیں نماز پڑھاؤ، ہمیں تقریر سناؤ، ہمارے بچوں کو حفظ کراؤ، ہمیں مسائل بتائیے۔ حضرت عمر نے اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، چھوٹے چھوٹے شیر پاک دودھ پینے والے بچوں کو بھی ساتھ لیا، چلے آئے۔ لڑائی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ جب وہاں آ کے گھیر لیا، وہاں سے بھی آپ نے تین شرطیں رکھی ان کے سامنے کہ بھئی اگر تمہیں نہیں منظور آتے واپس آ تو مدینے چلے جاتے، لڑنے تو ہمارے نہیں۔ کسی بھی شریف انسان کا یہی کام ہوتا ہے، اور میں واپس چلے جاؤں، واپس نہیں جانے دیتے۔ ادھر مدینے کی طرف تم نے بیریکیڈ لگا دی ہے، روک دیا ہے، تو ہمیں کسی ایسے ملک میں نکل جانے دو کہ جہاں مسلمان نہ ہو، کفار ہو لوگ، ہم وہاں تبلیغ کریں، تعلیم کریں، لڑائی کریں، کچھ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں منظور تو جس جزیر نے تمہیں بھیجا ہے ہمیں وہاں پہنچنے کو، ہم اس کے ساتھ بات تو کر لینا۔ یہ تینوں باتیں ہوتی کہ دنیا کا ہر انسان کہے گا کہ ان سے اچھی باتیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبوت کے اخلاق میں پلا ہوا حسین، فاطمہ کی گود میں پلا ہوا حسین، کوئی ایسا نہیں تھا کہ بنا وجہ اپنے خاندان کو برباد کر جاتی۔ یہ ساری باتیں رکھی نا آپ نے، لیکن جو ادھر سے یزید کا جو کمانڈر تھا شمر ملعون ابن زیاد لامتی، انہوں نے اپنا روح دکھایا، نہیں پہلے سائن کرو، پہلے یزید کی بیعت کرو، پھر اگلی بات ہوگی۔ تو جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، وہ علی جس نے خیبر کے قلعے کو پاؤں کے ٹھوکروں سے اڑا دیا۔ آپ جب آگے پڑھو گے تو خیبر کے قلعے کا وزن پڑھنا، علی نے کیسے اس کو اس طرح ہوا میں اڑایا جس طرح فٹ بال نکلا جاتا ہے۔ جس علی کو اللہ کے رسول نے شیر خدا کہا، جس کو باب العلم کہا، جس کے ہاتھ پہ فرمایا خیبر اس کے ہاتھ میں فتح ہو، اس کا خون جن رگوں میں دوڑ رہا، جنہوں نے فاطمہ کو زہرا قبول کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاب مبارک کو چوسا ہو، حضور کی گود میں پرورش پائی ہو، وہ کسی کمینے، کسی بچے اور نفنگے سے ڈر کے سائن کریں؟ گردن جھکانے کے ٹھیک ہے نہیں، ہم کر لیتے ہیں بعد میں بات۔ خاندان نبوت میں حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹوں نے کہا کہ پھر ڈرنے والے چولہے پہ تو ہم نے جنم ہی نہیں لیا، ہماری تو پیدائش ہی اس گھر میں نہیں ہوئی جہاں کوئی ڈرا کے ہم سے بات کرتے، نہ صحیح ہمارے پاس ہتھیار، نہ صحیح ہمارے پاس لشکر، نہ صحیح ہمارے پاس کچھ بھی، لیکن خون تو علی کا ہے نا، اور خاندان تو نبوت کا ہے نا، ہم خاندان تو رسول کے ہیں، یہ کیا لہجہ ہے کہ تم اس لہجے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماننے والے تین باتیں ہمیں بولیں گے، ان میں سے جو مرضی مان لو، وہ نہیں مانتے اور صرف دھمکا کر اور ڈرا کر۔ اگر آج حسین کی نسل، خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت امام حسین اور ان کے ساتھ کے ان کے شہزادوں نے ڈر کے مان لی ہوتی یزید کی بات، قیامت تک کے لیے شجاعت دفن ہو جاتی۔ نبوت کے خاندان کا وہ جب امتیاز کا مقدم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو میں 1 کروڑویں حصے کا فرضی بات عرض کرتا ہوں کہ فرض کر اگر ایسا ہوگا، وہ ہوا ہی نہیں۔ اور خاندان نبوت کے کسی ایک بچے نے بھی، چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابھی یا دادا جی آپ نے کہا ہم ساتھ دیا، یہاں کو پریشان ہو جائیں گے، ہم واپس مدینے لے چلو، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ مسئلہ کسی نے کہا آپ نے جو فیصلہ لوگے ہم آنکھ بند کر کے آپ کے پیچھے۔ علی اکبر نے، علی اصغر تو چھوٹے ننھے تھے، علی اکبر تو شبیہ حسین بھی کہا جاتا تھا، بالکل حسین کی قسم، 18-19 سال کا نوجوان، کیا خوبصورت چہرہ ہوگا، کیا خوبصورت آتی ہوئی سبزہ اور داڑھی ہوگی، کیا خوبصورت نظارہ ہوگا۔
علی اکبر جیسے نوجوان کیا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے بات کی کو رکھ دی، نہیں منظور ان کو، اب ان کو یہ ہے اپنی تلواروں پہ غرور ہے تو پھر یہ ہماری تلواروں پہ جوہر نہیں رکھی۔ عرب لوگ تو ویسے بہادر ہوتے ہیں۔ مالک ابن عامر ابن کلثوم ایک شاعر گزرا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے بھی پہلے کی بات ہے، اس نے ایک شعر کہا تھا جو آج بھی عالم بننے کے بعد تکمیل ادب کے ساتھ جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ شعر موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجواهر ساجدين الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجواهر ساجدين۔ وہ کہتا ہے جاہلی دور کا ہے، کہتا ہے سنو ہم عربی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا، سلیقے سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، شائستگی سے بات کرو، گالی گلوچ کر کے بات کرو گے اللہ لا یجهل احد علینا، ہمارے ساتھ گالی گلوچ کوئی نہ کرے، بدتمیزی کوئی نہ کرے، فنجهل فوق جهل الجاهلین، اگر ہمیں جہالت دکھاؤ گے تو ہم جاہلوں سے بھی بڑھ کے ہمیں جہالت کرنی آتی ہے۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہم تو وہ لوگ ہیں عربی، ہمارے بچے آزاد ماحول میں دھاریں لے لے کر جانوروں کے ڈائریکٹ منہ سے دھار لے کے بڑے ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے بچوں؟ آپ کو دھار لینا جانتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ گلاس میں ڈبے کا دودھ پینا اور بات ہوتی ہے، ماں کا دودھ پینا اور بات ہوتی ہے۔ لوگ پھر میں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، ماں کا دودھ کیا ہے تو میرے سامنے ہے، ڈبے کا کیا ہے پیک دودھ کو بہت چیز کہتے نہیں، کہتے لوگ کہتے ہیں، یا کبھی کبھی نوجوان کہتے ہیں کہ اسی بندہ نہیں پائے جنگ کھیلنی ہوتی زنانیاں، یہ بھی کہتے ہیں اور یہ تھوڑی لمبا کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ پیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے بچے پتھروں سے چھلانگے لگانا، پیڑوں پہ کودنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، جانوروں کے اوپر سوار ہونا، لکڑیوں کے گٹھر اٹھانا اور گھاس کے گٹھر اٹھانا، سوکھی روٹیاں کھانا، سادہ پانی پینا، یہ سب ہمارے مزاج میں شامل ہے۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہمارے بچے جب دودھ چھوڑنے کی عمر کو یعنی 2 سال 1.5 2 سال کے ہوتے ہیں تو ان سے ڈر کے بڑے بڑے ظالم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تخر له الجواهر ساجدين، کہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ڈبے کا دودھ پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو جم کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پہلوان بنے پھرتے ہیں، ہمارا بچہ چیلنج کرتا ہے 2 سال کا کہ میری طرف اس کے بوکے پہ چڑھ کے دکھا، میری طرف پیٹ سے چھلانگ لگا، سمجھ رہے اس کے لیے میرے تو دوسرا نہیں کر پاتا ہو، کہتا ہم وہ لوگ ہیں۔ یہ عربی شاعر نے اس وقت کہا تھا۔ اس کے بعد جب شجاعت محمد مصطفیٰ کے پاس آئی، آپ کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ الزہرا میں منتقل ہوئی، علی کی شجاعت، فاطمہ کی حیا، محمد مصطفیٰ کی بہادری، نبوت، علم، حیا، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے حسین میں منتقل ہوئی تو نہ حسین جھک سکتا تھا، نہ حسین کا خاندان جھک سکتا تھا، اس لیے نہیں جھکے تو پیاسے شہید ہوئے۔ یہ بڑے لمبے واقعات ہیں، آپ جب بڑے ہو جاؤ گے بچے کو یہ چیزیں پڑھو گے کہ میدان کربلا میں کس طرح شہادت ہوئی ہے۔ لیکن میں نے عرض یہ کرنا تھا آپ کو کہ اس کے باوجود تیروں کی بارش میں، تلواروں کی بارش میں پیاسے بھی ہیں۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، نہ کسی نبوت کے خاندان کے مرد اور عورت کی نماز چھوٹی، نہ اذان چھوٹی، نہ کوئی معمول چھوٹا، نہ تلاوت چھوٹی، نہ تسبیح چھوٹی، نہ ذکر اذکار چھوٹے، کوئی معمول ان کا طے نہیں، نہ پڑتا چھوٹا۔ اس وقت بھی حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں ہوا کہ شہادت کے بعد وہ بال بکھیر کے آ گئی میدان میں، نہیں، ان کا چہرہ بھی آسمان کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ ظلم ہوا، شہادتیں ہوئی، خون بہے، لاشیں اٹھے، سب کچھ ہوا، نبوت کے خاندان کی کسی بچی نے پردہ نہیں چھوڑا، دوپٹہ نہیں اتارا، بے پردہ نہیں ہوئی، اندر خیموں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، تیمم کر کے پڑھی ہیں، نوجوانوں نے لہو سے وضو کیا ہے، نمازیں نہیں چھوڑی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو حسین کا طریقہ، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو میدان کربلا سے بچ گئے تھے، بچے اس طرح تھے کہ حضرت امام حسین نے ان کو اجازت ہی نہیں دی لڑنے کی، انہوں نے اجازت مانگی، حضرت سجاد ان کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی لیکن
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको इजाज़त नहीं दी और फरमाया कि बेटे अगर तुम भी शहीद हो गए तो फिर हुसैनी ख़ानदान चलेगा कैसे। आज ये इदारा जिसका नाम मदनी मदरसा है और हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम पे ये मदरसा कायम किया गया है, आज भी हमारे सरप्रस्त अमीर हिंद हज़रत मौलाना सैयद हाशिम मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं, वो हज़रत हुसैन की नस्ल से हैं। आपको पता होना चाहिए इमाम हुसैन की नस्ल से, इमाम हुसैन के वो बेटे जो मैदान करबला में एक ही बचे थे, उनकी नस्ल से हुसैनी चले सारे। और हज़रत हसन की नस्ल से हसनी सैयद, जो लखनऊ वाले मौलाना रागे साहब हैं, मौलाना अलमी नबी साहब, ये हसनी हैं इमाम हसन की औलाद से। और देवबंद वाले ये हो गए, मदरसा असरिया वाले हो गए, हज़रत मौलाना हाशिम मदनी साहब का मदनी ख़ानदान हो गया, ये इमाम हुसैन की नस्ल से। तो सैयद की नज़र तो बहुत दूर तक होती है कि जिस तरह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक रहना चाहिए, उसी तरह हुजूर की आल भी क़यामत तक रहनी चाहिए। और उस आल को बाकी रखने का तरीका ये है, इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा एक बेटा हयात रहे, जिंदा रहे। तो उन्होंने जो जिंदा रहे उसके बाद जो ज़िंदगी गुजारी है, उस सारी ज़िंदगी में जब भी 10 मुहर्रम आया, कभी ऐसा नहीं किया कि बाज़ारों में निकल के ताज़िए बनाए हों या शबीहें बनाई हों, जुलूस निकाले हों, कुछ नहीं किया। ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आम करने के लिए तालीम गाहें बनाई, मदरसे बनाए, मसाजिद बनाई, कुरान सिखाया, दीन सिखाया, पर्दा सिखाया, शरीयत समझाई, अहकाम बतलाए, पाकीज़गी बतलाई, अपने ख़ानदान को उसी हिसाब से आगे बढ़ाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो अगली नस्ल तक मुंतकिल हो। तो सही तरीका इसलिए यही है कि मुहर्रम के दिन आपने फरमाया रोज़ा रखे, बड़ी वज़ीफ़ें बात बहुत लंबी हो गई। आज के दिन की जो अहकाम है वो ये है कि अगर रोज़ा को मुस्तहब है, जिसने ना रखा हो, ना रख पाया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि रखे, उसकी बड़ी फजीलत है। फजीलत इतनी है, आपने फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि गुज़िश्ता एक साल के गुनाह उसके माफ़ होंगे। उसके अलावा खैरात करे, कुरान पाक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके आदमी सारे सवाब करे। आज भी आप बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात पढ़ी है, उसका सारे सवाब करेंगे। तो आइंदा अपने घरों में भी यही तालीम देनी है। आज भी गुरूब आफ्ताब तक आपके पास जो टाइम है उसमें हर नमाज के बाद से भी, असर के बाद से भी आप जितना पढ़ के कर सके सारे सवाब दुआ करें कि अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरी तरफ से करबला के शहीदों की रूहों को इसका सवाब अता फरमा, तमाम सहाबा जितने शहीद हुए सब की रूहों को सवाब नसीब फरमा, उम्र के अंदर जितने शुहदा हुए सब की रूहों को अता फरमा। देने वाले ज़ात को अल्लाह की है ना, हम तो अपनी हिम्मत के मुताबिक जो कर सकते हैं वो तो करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा, इस्लाम की तारीख को पढ़ें, आप समझें उसको, उसकी बड़ी अहमियत है। देखो सिर्फ नाजरा हिफ्ज़ करने से आप एक वो एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन उसके बाद उसका मायना पढ़ना, उसका तर्जुमा पढ़ना। आप देखें अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे, हज़रत इमाम हुसैन कौन थे, हसन कौन थे, इमाम हुसैन के कितने भाई थे, इमाम हुसैन के 3 भाई थे, हज़रत हसन बड़े थे, इमाम हुसैन दूध थे, उनसे छोटे मोहसिन थे, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 बहनें थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, 3 बहनें थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसूम। हज़रत फातिमा ने अपनी बहनों के नाम पे अपनी बेटियों के नाम पे रखे। तो ये बड़े और भी बड़ी तफसीलात हैं, सारी नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें आपने पूछनी भी हैं, याद भी रखनी है, याद भी करनी है, ताकि इस्लाम की तारीख आपके ज़हन में आए। ठीक है बेटे, तो आप इसको करोगे याद इंशाअल्लाह। समझना है, इसको याद करना है, और ये समझना है कि आज के दिन के बड़े वाक़यात में से ये भी है कि इस दिन हमारे नबी के जो फोटो लगते थे, नवासे लगते थे, जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, हमारे दिलों और रूहों के बादशाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मज़लूम और प्यासे दीन पर कायम रहकर शहीद। और सबक ये मिलता है आपकी शहादत से कि चाहे हमें प्यासा रहना पड़ जाए, चाहे हम पे मुश्किलात आ जाएँ, चाहे हम पे फाके आ जाएँ, फिर हम ये नहीं है कि दीन छोड़ दें, ईमान छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। समझ रहे हो चीज़ें नहीं। आज के बच्चे क्या करते हैं कि भाई
यहाँ से बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल वहाँ भागे नहीं, जहाँ दीन सही मिल रहा है आपको तो आप भी सोचे चलो वैसे बाकी मुसीबतों बर्दाश्त करने हैं। जिस इलाके में दीन की खिदमत का मौका मिलता है अल्लाह दे रहा है, बाकी मुश्किलात अल्लाह आसान बनाएंगे तो इंसान उसके ऊपर जमा रहे दीन के ऊपर। यही शहादत हुसैन का असल पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरा इरादा इतनी लंबी बात करने का था नहीं, बड़ी मुख्तसर बात करने का था, लेकिन बातों में से बातें निकलती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। या अल्लाह ये हमारी मजलिस जो तेरे पाक घर में हो रही है, तू हमारे दिलों को जानता है। हम रियाकारी से दावे से इसको पाक और साफ रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए इसको थोड़ा सा आम करना चाहते हैं कि ये चीज़ थोड़ी रिवाज भी पाए और थोड़ी सी तारीफ का भी पता हो। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रिया से हटाकर तो हमें इसका सवाब नसीब करवाए, हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ये मासूम बच्चे पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले बावजूद होंगे, इनमें से अक्सर ये कुरान पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, ये मस्जिद है, ये घर है और ये दिन मुहर्रम का दिन है, दसवां दिन है, आशूरा का दिन है। इस दिन हमें यकीन है कि इस दिन की अहमियत, फजीलत और अज़मत की बिना पर कोई दुआएँ कबूल फरमाता है। हम तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऊँचे आवाज़ हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत की खताओं को माफ़ फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, कसूरवार हैं, मुजरिम हैं, हमसे जाने में भी हज़ारों हज़ार गुनाह होते हैं और जिनको हम जानते होते हैं और हमें पता होता है, और ना जाने की तो कोई गिनती ही नहीं है बात पर। लेकिन हमारे लिए जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे लिए और कोई घर और दरवाज़ा भी नहीं है। हम गुनाहगार होकर भी तेरे ही दर पे आएंगे, आते हैं, आएंगे और कोई दरवाज़ा ही नहीं है। तो हमारे हर गुनाह को माफ़ फरमा दे, गुनाह को माफ़ फरमा दे, उम्मत के सब गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे, तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा। या अल्लाह आज के दिन बहुत सारी शहादतें इस महीने में और आज के दिन में भी हुई हैं, खुसूसियत के साथ करबला के शुहदा हैं। आज से कितने हज़ारों साल पहले जो तेरे नबी के मुबारक मुक़द्दस बाबरकत ख़ानदान ने महज तेरे रज़ा के लिए, तेरे नाम की खातिर तीर खाए, तलवार के जख्म खाए, प्यासे रहे, वो शहजादे थे, लेकिन या अल्लाह तूने उनकी शहादतें होती देखी। तेरी रज़ा को तू जाने, तेरी अल्लाह तेरी हिम्मतों को तू जाने। तू तो हर चीज़ पर कादिर था, तू अगर चाहता तो एक कतरा भी न बहता, तू अगर चाहता तो सिर्फ उनके मुँह से निकलने वाली हवाओं से यजीदी लश्कर खत्म हो जाता। लेकिन तूने उम्मत को गालिबन हमारी नासमझों की समझ के मुताबिक यही आता है कि उम्मत को सबक देना चाहा, इस्तिकामत का, अज़ीमत का, कि मैं नबूवत के ख़ानदान का तो कहता हुआ देख सकता हूँ, लेकिन दीन को मिलता हुआ नहीं देख सकता। या अल्लाह उनके नक्शे कदम पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। नबूवत के उस मुबारक मुक़द्दस ख़ानदान ने जो मशअल जलाई, या अल्लाह जो उसवे हसना कायम किया, पूरी उम्मत को उस पर गामज़न करना। हमारी तरफ से तमाम शुहदा और शुहदा के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके पूरे ख़ानदान के शुहदा की शहादतों के या अल्लाह बरकत से इस पूरी उम्मत को दीन नसीब फरमा। इनकी शहादतों की कबूलियत में शक करना भी गुनाह है और बेईमानी और दीन से खारिज होना है। इनसे ज़्यादा मकबूल शहादत किसकी होगी, लेकिन उनकी बरकतों से इस उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, से इस उम्मत को दीन नसीब फरमा दे। उम्मत की अल्लाह दरियाओं में, मैदानों में, पहाड़ों में, अनेक जगहों में, हर जगह दीन के परचम में बुलंद फरमा दे, हर जगह दीन के दीदारों के साथ बुलंद फरमा दे। हमारे दीन की आंखों में अल्लाह दीन की हवाओं को आम फरमा दे, हमारे इलाकों की गुर्बत को दूर फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे, परेशानियों को दूर फरमा दे। हर उम्मीद को या अल्लाह
اپنے فضل و کرم سے ان کی بخشش فرما۔ آج کے دن کی مرحومی کے لیے کہا گیا ہے، لوگوں نے فون کیے ہیں اور قرآن پڑھا کر نیتی کی ہے، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اس مسجد اور مدرسے کو قیامت تک آباد فرما، اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دین اور دنیا کے لحاظ سے چمکا دے، ان کے گھروں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے غیب سے امداد فرما دے، ان کے لیے غیب سے محبتیں کرنے والے نصیب فرما، غیب سے معاونین نصیب فرما، ان کے علم کے کاموں کو سنوار دے، ان کے ادھورے کاموں کو مکمل فرما دے۔ یا اللہ جس بستی میں یہ ادارہ قائم ہے، اس بستی کے ہر گھر میں خیر برکت عطا فرما، روزی اور رزق میں برکت نصیب فرما، دان ملک میں برکت نصیب فرما، اولاد اولاد میں برکت عطا فرما، بچوں کو دین کی اور ایمان کی سمجھ نصیب فرما، ہمارے ان علاقوں کی طوفانوں سے، آندھیوں سے، سیلابوں سے، ہڑ سے اور ہر قسم کی حالت پریشانیوں سے حفاظت فرما، حادثوں سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو دین عطا فرما، دین سے محبت نصیب فرما، دین کی برکتیں عطا فرما، دنیا کے اندر بھی خوشحالی نصیب فرما، اور فاقے سے حفاظت فرما، ہماری زندگی سے حفاظت فرما۔ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں بے حد قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos.